بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو ایک شخص آئیون ٹی سینڈرسن کے متعلق بتایا تھا، ایک برٹش نیچرل سائنٹسٹ جس کی زندگی ایک طرح سے ایڈونچرز کا مجموعہ تھی، اور یہ بھی کہ وہ دنیا بھر کے اپنے سفر اور جانوروں پر اپنے ریسرچ ورک کے حوالے سے مشہور تھا۔ آئیون نے دنیا بھر کا سفر کیا تھا، اور اپنے ان سفر ناموں پر مبنی ریسرچ پیپرز میں اس نے اپنی ایک آبزرویشن رپورٹ کی تھی کہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض جگہوں پر میگنیٹک فیلڈ اور گریوٹی باقی جگہوں کی نسبت تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے۔ آئیون کے اس دعوے کے متعلق تو میں نے آپ کو پچھلے چیپٹرز میں بتایا اور دکھایا تھا کہ آئیون کی آبزرویشن واقعی صحیح تھی، لیکن آپ کو آئیون کے متعلق بتانے کی دراصل ایک وجہ اور بھی تھی، اور وہ تھی آئیون کے کچھ عجیب و غریب سے دعوے جو شاید آپ کو بہت مسخرہ خیز بھی لگیں گے۔ آئیون کے کچھ دعوے بہت ہی عجیب و غریب تھے۔ مثلا وہ کہتا تھا کہ میں نے ایک ایسی چمگادڑ دیکھی ہے کہ جو آئیون کے الفاظ کے مطابق دا گرینڈ ڈیڈی آف آل دا بیٹس تھی، یعنی کہ ایک ایسی عجیب و غریب اور ایک انتہائی بڑی چمگادڑ کہ کسی نے آج تک اس سے بڑی چمگادڑ کبھی دیکھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آئیون نے جائنٹ پینگوئنز دیکھنے کا بھی دعویٰ کیا تھا کہ ایک اتنی بڑی پینگوئن جو ہماری دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ دیکھتے ہیں کہ آئیون کے ان دعووں میں کہاں تک سچائی ہے۔ اگر چمگادڑوں کی بات کی جائے تو ہمارے پاکستان اور دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں جو چمگادڑیں پائی جاتی ہیں وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کے ہاتھ جتنی بڑی چمگادڑیں، جو دیکھنے میں لوگوں کے لیے کراہت کا باعث تو بن سکتی ہیں، لیکن وہ سائز میں کوئی اتنی غیر معمولی نہیں ہوتی کہ کوئی انہیں دیکھ کر ڈر جائے۔ لیکن ایک چمگادڑ ایسی ہے جو آپ کو ڈرا سکتی ہے۔ فلپینز، جاوا، سماٹرا اور بورنیو کے جنگلوں میں آپ کو ایک ایسی چمگادڑ بھی نظر آئے گی جو کسی عام شخص کا دل دہلا دینے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور اس چمگادڑ کا نام ہے دی جائنٹ فاکس بیٹ، جو اگر اپنے پر کھولے تو 6 فٹ کے انسان سے بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئیون نے جائنٹ فاکس بیٹ دیکھی ہوگی؟ یہ بات ممکن ہے۔ اسی طرح اگر جائنٹ پینگوئنز کی بات کی جائے تو اس وقت دنیا میں پینگوئنز کی 18 سپیشیز ہیں، جن میں سے سب سے چھوٹی سپیشیز لٹل پینگوئن کہلاتی ہے۔ یہ پینگوئنز کی بہت چھوٹی سی قسم ہے اور صرف 35 سینٹی میٹر بڑی ہوتی ہے، لیکن پینگوئنز کی کچھ قسمیں اس سے کہیں زیادہ بڑی بھی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ دی ایمپرر پینگوئنز، یہ 4 فٹ تک بڑی ہو سکتی ہیں، یعنی 8 سال کے ایک بچے سے بھی بڑی پینگوئن۔ لیکن ایک فاسل ایسا بھی مل چکا ہے جس سے کہیں زیادہ بڑی پینگوئن کا تھا، انٹارکٹیکا سے ملنے والا جائنٹ پینگوئن کا فاسل، جو ایک 6 فٹ کے مرد سے زیادہ بڑی تھی اور کسی زمانے میں انٹارکٹیکا پر دندناتی پھرا کرتی تھی، لیکن پھر دھیرے دھیرے اس دنیا سے معدوم ہو گئی۔ تو کیا آئیون نے انہی چمگادڑوں اور انہی پینگوئنز کو دیکھا تھا؟ بہت ممکن ہے، لیکن یہاں میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہوں گا کہ آئیون ایک زوالوجسٹ تھا، یعنی جانوروں کی اسٹڈی کا ماہر۔ اسے ایک عام انسان کی نسبت جانوروں کے متعلق زیادہ بہتر طریقے سے پتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ کون سی چمگادڑ کتنی بڑی ہوتی ہے اور کون سی پینگوئن معدوم ہو چکی ہے۔ تو کیا واقعی اس نے کسی جگہ پر دیو قامت پینگوئن یا خوفناک حد تک بڑی چمگادڑ دیکھ لی تھی؟ آئیون کے ان دعووں میں کتنی سچائی ہے؟ حتمی طور پر تو یہ بات شاید صرف آئیون ہی بتا سکتا ہے، لیکن جس بات نے میری توجہ اپنی طرف کھینچی وہ یہ ہے کہ آئیون نے ایک دعویٰ اور بھی کیا تھا کہ کچھ دیر کے لیے اس نے ایک ان ناؤن جاندار کو دیکھا، ایک ایسی عجیب و غریب مخلوق جو دیکھنے میں نہ تو انسان تھی اور نہ ہی جانور، اور اس مخلوق کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے، اور جو ڈسکرپشن آئیون نے دی وہ بالکل وہی ڈسکرپشن تھی جو تلنگت لوگوں کی الاسکا میں نظر آنے والی مخلوق مونٹیاک کی تھی، وہی مخلوق جس کے حملوں کے سبب پورٹ لاک شہر کے لوگ اپنا ہنستا بستا شہر اچانک چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آئیون کے کیس میں اور پورٹ لاک میں ہونے والی سائٹنگز کا ان دروازوں کے ساتھ کوئی تعلق ہو؟ کیا ان دروازوں کے پرے کی کسی دنیا میں واقعی ایسی مخلوق رہتی ہے جو کسی بہت بڑی چمگادڑ سے ملتی جلتی ہو، یا پھر پینگوئن سے ملتی جلتی کوئی بہت بڑی مخلوق ہو، یا پھر بہت زیادہ بالوں والی بالکل کوئی نامعلوم سے جانور جیسی مخلوق جنہیں پورٹ لاک والوں نے بار بار دیکھا تھا، جس کی وجہ سے، جس کے ڈر سے، جس کے بار بار حملوں کی وجہ سے وہ لوگ اپنا شہر ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔
بلکہ ایسی ہی ایک مخلوق کا ذکر تو اسلامک لٹریچر میں بھی ملتا ہے۔ اسلامک اکاؤنٹ میں حدیث لٹریچر کے اعتبار سے یہ ایک بہت مشہور اور معروف حدیث ہے کہ کیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ساتھی تمیم داری کے ساتھ ایسے ہی ایک بہت زیادہ بالوں والے جانور کا انکاؤنٹر ہوا تھا۔ اس کے جسم پر اتنے بال تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کا سر کہاں ہے اور اس کا منہ کہاں ہے، اور پھر اس جانور نے تمیم داری سے بات بھی کی تھی۔ کیا تمیم داری کا جہاز ایسے ہی کسی طوفان میں راستے سے ہٹ کر ایسے ہی کسی دروازے میں داخل ہو گیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے بھی یہی رپورٹ کیا تھا کہ وہ لوگ ایک سمندری طوفان میں بھٹک کر وہاں تک پہنچے تھے جہاں انہیں باتیں کرنے والا ایک جانور ملا تھا۔ کیا ان دروازوں کے پرے کی دنیا کے رہنے والے کبھی ہماری دنیا میں بھی آ سکتے ہیں، جیسا کہ مایانز نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پروں والا سانپ زبالبا سے نکل کر ہماری دنیا میں داخل ہو رہا ہے؟ یہ بہت بڑے سوالات ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ان دروازوں کے پرے کی دنیایں دکھاؤں یا پھر ان دنیاؤں میں رہنے والوں کے متعلق بتاؤں کہ وہ دیکھنے میں کیسے ہوں گے، تو آپ کو یہاں سے آگے کی باتیں بہت غور سے سننی ہوں گی، کیونکہ یہاں سے آگے اب میں اپنے ریسرچ ورک کا دائرہ بہت وسیع کر رہا ہوں، اور اب میں آپ کو ان علوم میں بھی لے کر جاؤں گا جنہیں ابھی تک میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا۔ ان دنیاؤں میں کس قسم کی زندگی رہتی ہے؟ کیا وہ بالکل بیکٹیریا یا پھر امیبا جیسے چھوٹے چھوٹے جاندار ہوں گے، یا محض جراثیم، یا پھر ہماری طرح سوچنے سمجھنے والی بڑی مخلوق؟ دروازے کے پیچھے چھپی دنیا کی زندگی کیسی ہوگی؟ یہ جاننے کا آغاز ایک بہت اہم سوال سے ہوتا ہے۔ زندگی ہوتی کیا ہے؟ ہم کس چیز کو زندہ کہیں گے؟ زندگی کی تعریف کیا ہے؟ اس وقت زندگی کی 123 مختلف تعریفیں موجود ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، لیکن زندگی کی کوئی ایک تعریف نہیں ہے۔ اس کی کتنی اقسام ہیں، اس کی کیا کیا شکلیں ہیں، ہم تو صرف ایک ہی قسم کی زندگی سے واقف ہیں، یعنی وہ زندگی جو ہماری دنیا میں رہتی ہے، اور اسی لیے ہم اسے لائف ایز وی نو اٹ کہتے ہیں۔ لیکن زندگی کی ان 123 تعریفوں میں سے ایک تعریف جو تقریباً ہر ایریا آف اسٹڈی میں مانی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو 3 کام کر سکیں وہ زندہ ہوگی۔ پہلا کام کہ اس کے جسم میں میٹابولزم، یعنی کسی نہ کسی قسم کا کوئی کیمیکل ری ایکشن یا پروسیس ضرور ہوتا ہو، جیسے ہمارے جسم میں ہوتا ہے۔ ہمارا جسم خوراک کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ کر اسے انرجی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو صرف زندہ جسم ہی کر سکتا ہے۔ دوسرا کام کہ اس میں خود کو ریپیئر کرنے کی صلاحیت موجود ہو، جیسے ہمارے جسم میں ہوتی ہے۔ مثلاً اگر ہماری انگلی پر چوٹ لگ جائے تو وہ کچھ گھنٹوں یا کچھ دنوں میں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو صرف زندہ جسم کر سکتا ہے۔ اور تیسرا کام کہ وہ چیز اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کر سکے، یعنی عام الفاظ میں اپنی نسل بڑھا سکے، جیسا کہ ہم بڑھاتے ہیں، یا پھر جیسا کہ جانور بڑھاتے ہیں، یا پھر جیسا کہ پودے بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ بیکٹیریا کا جسم بھی بائنری فشن نامی ایک عمل سے سپلٹ ہو جاتا ہے۔ افزائش نسل ایک ایسا عمل جو صرف اور صرف ایک زندہ جسم کر سکتا ہے۔ اس کائنات کا کوئی بھی جسم جو یہ 3 کام کر سکے، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اسے ایک زندہ مخلوق مانیں، اب چاہے وہ دیکھنے میں کتنی ہی حیرت انگیز کیوں نہ ہو۔ وہ زندہ ہوگی، وہ ایک مخلوق ہوگی۔ لیکن ایک مخلوق بنتی کیسے ہے؟ کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایک مخلوق کو ڈیزائن کرتی ہیں، اسے بناتی ہیں؟ ہم مٹی سے بنی ایک مخلوق ہیں، ایک ایسی مٹی جس میں 29 مختلف کیمیکلز ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں شخص میں آئرن کی کمی ہے، یا پھر فلاں شخص میں کیلشیم کی کمی ہے۔ یہ آئرن اور کیلشیم کیا ہوتے ہیں؟ یہ سب ہماری مٹی کے وہ کیمیکل ایلیمنٹس ہیں جن سے مل کر ہم بنے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ نہیں ہے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ان 29 میں سے 23 ایلیمنٹس تو بالکل تھوڑی سی مقدار میں ہوتے ہیں۔ مثلاً سوڈیم صرف 0.2%، مثلاً میگنیشیم صرف 0.1%۔ یہ 23 ایلیمنٹس تو صرف ٹریس اماؤنٹس میں پائے جاتے ہیں، بہت تھوڑی سی مقدار میں۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ صرف 6 ایلیمنٹس ایسے ہیں
جنہیں ملا کر اس دنیا کی تمام مخلوق بنائی گئی ہے۔ صرف 6 ایلیمنٹس ایسے ہیں جن سے اس دنیا کی تمام مخلوق ڈیزائن کی گئی ہے، اس دنیا کی زندگی کے بلڈنگ بلاکس۔ اور وہ 6 ایلیمنٹس ہیں کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، فاسفورس اور سلفر۔ ان 6 ایلیمنٹس نے مل کر لائف ایز وی نو اٹ کو ڈیزائن کیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 6 ایلیمنٹس صرف ہماری دنیا میں ہی نہیں بلکہ اس پوری کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ہائیڈروجن زندگی کا پہلا بلڈنگ بلاک اس پوری کائنات میں 70% یعنی سب سے زیادہ ہے۔ پھر آکسیجن تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ ہے۔ پھر کاربن جس سے میں اور آپ بنے ہیں چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ ہے۔ آئرن چھٹے نمبر پر سب سے زیادہ ہے۔ زندگی کو بنانے والے 6 بلڈنگ بلاکس کائنات میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ کس قدر نا انصافی ہوگی یہ سوچنا کہ کہیں کوئی اور مخلوق نہیں رہتی ہوگی۔ لیکن اس چیپٹر کو میں نے صرف اندازوں پر ہی نہیں لکھا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان بڑے سوالوں اور آپ کو ان دروازوں کے پرے کی دنیایں دکھانے کے لیے میں آپ کو بہت سے نئے علوم سے بھی متعارف کرواؤں گا۔ اور انہی علوم میں سے ایک علم ہے کاسمولوجی، یعنی اس کائنات کی اسٹڈی کا علم۔ کاسمولوجی میں 2 اصول ہیں، کوپرنیکن پرنسپل اور میڈیوکریٹی پرنسپل۔ ان دونوں اصولوں کے مطابق ہماری اس دنیا کی پوزیشن یا اس کی کمپوزیشن، یعنی ہماری دنیا کائنات میں جس جگہ پر موجود ہے اور جن چیزوں سے مل کر یہ بنی ہے، یہ 2 باتیں صرف ہمارے ساتھ ہی خاص نہیں ہیں۔ ہماری دنیا سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو یہ کوئی اکیلی نہیں گھوم رہی، اس کے علاوہ 7 مزید سیارے بھی ہمارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارا سورج بھی ہماری کہکشاں کا مرکز نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری کہکشاں ملکی وے کے ایک بازو پر ہے جسے اورائنز آرم کہتے ہیں۔ اور ہماری کہکشاں بھی اس کائنات کا مرکز نہیں ہے بلکہ اس سے چھوٹی بڑی اربوں کہکشائیں موجود ہیں۔ پھر جن چیزوں سے مل کر ہماری دنیا بنی ہے وہ چیزیں اس کائنات میں بکھری پڑی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2009 میں انسان نے خلا میں ایک ٹیلیسکوپ بھیجی تھی۔ اب چونکہ وہ ٹیلیسکوپ آج کل کی مشہور زمانہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی طرح مہنگی اور بڑی تو نہیں تھی، اس لیے زیادہ تر لوگ اس کے متعلق نہیں جانتے۔ لیکن اس وقت یہ ٹیلیسکوپ ہم سے 15 کروڑ کلومیٹر دور خلا کی گہرائیوں میں دوسری دنیایں ڈھونڈ رہی ہیں، دی کیپلر ٹیلیسکوپ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے ابھی تک ہمیں کیا بتایا ہے؟ اس ٹیلیسکوپ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہماری زمین جیسے 40 ارب سیارے ہمارے سورج جیسے ستاروں کے گرد گھوم رہے ہیں۔ صرف 1 منٹ کے لیے رکیں اور سوچیں کہ 40 ارب دنیایں جو زندگی کے بلڈنگ بلاکس سے بھری پڑی ہیں، ان دنیاؤں پر اس وقت کیسی کیسی مخلوقات چل رہی ہو سکتی ہیں۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، ہماری دنیا سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ اگر ہر 1 ارب سورج کے بعد صرف 1 سورج ایسا ہو جس کے گرد ہمارے جیسی دنیا گھوم رہی ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جیسی کتنی دنیایں بنتی ہیں؟ 6.5 ارب جیتی جاگتی زندگی رکھتی دنیایں۔ اور میں ان میں سے 3 کے نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سن 2013 میں ملی کیپلر 65F، ہماری دنیا جیسی ایک دنیا۔ کیپلر 62E، ہماری دنیا جیسی ایک اور دنیا۔ کیپلر 186F، ہماری دنیا کے جیسی تیسری دنیا۔ ہم ان دنیاؤں میں سے کچھ کو تو دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن ہم چاہ کر بھی ان تک نہیں پہنچ پا رہے کیونکہ وہ ہم سے بہت دور ہیں۔ لیکن ہمارے پاس ایک چیز ایسی ہے جس کے ذریعے میں آپ کو ان دنیاؤں کی ایک جھلک دکھا سکتا ہوں، اور وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کا انسان کو دیا گیا علم اور ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ، ڈیڈکٹیو لاجک۔ اسی ڈیڈکٹیو لاجک کو استعمال کرتے ہوئے میں نے آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت گھر بنایا ہے، اور اس گھر کے اندر ڈیڈکٹیو لاجک کی پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے میں نے دوسری دنیاؤں کی کچھ مخلوقات رکھی ہیں، اور اس گھر کا نام ہے مخلوقات کا گھر، جہاں میں آپ کو دوسری دنیاؤں میں پائی جانے والی کچھ دوسری مخلوقات دکھانے والا ہوں۔ میں آپ کو ایلینز دکھانے والا ہوں۔
لیکن مخلوقات کے اس گھر میں لے جانے سے پہلے میں آپ کے ذہن سے تمام قسم کے شک و شبہات کو نکال دینا چاہتا ہوں، تاکہ جب آپ اس گھر میں موجود مختلف مخلوقات یا ایلینز کو دیکھیں تو آپ کو ان کی مختلف شکلوں پر یقین آ جائے۔ اور اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا ایک چھوٹا سا ٹرپ ہوگا 1984 کے انٹارکٹیکا میں۔ ہماری دنیا میں چھوٹے بڑے بہت سے شہاب ثاقب گرتے ہیں، کوئی چاول کے دانے سے زیادہ بڑا نہیں ہوتا اور کوئی انسانی ہاتھ کے سائز کا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر شہابیے ایک چھوٹی سی بال جتنے بڑے ہی ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی شہابیوں میں سے ایک شہاب ثاقب آج سے 13,000 سال پہلے انٹارکٹیکا میں گرا تھا۔ اس وقت 28 ممالک کے سائنسدان انٹارکٹیکا میں ریسرچ کر رہے ہیں، اور انہی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اس شہابیے کو 1984 میں ڈھونڈ نکالا تھا۔ لیکن یہ کوئی عام شہاب ثاقب نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک بہت ہی خاص راز چھپا تھا۔ یہ ایک ایسا شہاب ثاقب تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے اس کے متعلق ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور اس سب کی وجہ یہ تھی کہ یہ شہاب ثاقب کسی ایسی دنیا سے آیا تھا جہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہ بات بھی زیادہ دلچسپ نہیں ہے۔ اصل دلچسپ بات یہ تھی کہ اس شہاب ثاقب میں میگنیٹائٹس نام کے کرسٹلز مکس ہوئے تھے کاربونیٹس کے ساتھ، اور اس کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ شہاب ثاقب جہاں سے آیا تھا وہاں زندگی تھی۔ اور اس کے بعد جو بات اس شہاب ثاقب کو واقعی ممتاز کرتی ہے وہ اس میں بنے ہوئے کچھ فاسلز تھے، بیکٹیریا نما کسی جاندار کے فاسلز جو اس شہاب ثاقب کی تہوں میں پتھر کے ساتھ پتھر بنے ہوئے تھے۔ ہماری دنیا کی فاسلز سے بالکل مختلف طرح کے فاسلز، اور وہ ایسے تھے جیسے وہ کالونیز کی صورت میں رہ رہے ہوں اکٹھے ہو کر۔ آپ اس بات کا مطلب جانتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ایک ایکو سسٹم کے جاندار، ہماری دنیا کی طرح کی ایک دنیا جہاں مخلوقات ایک دوسرے کے ساتھ گروپس کی صورت میں رہتی ہیں۔ اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو مخلوقات کے گھر میں لے کر چلوں، جس کے اندر میں نے آپ کے لیے 2 مختلف ہالز بنائے ہیں۔ پہلے ہال کے اندر میں نے ایسی مخلوقات رکھی ہیں جو ہماری دنیا سے ملتی جلتی ہوں گی، ہمارے جانوروں جیسے جانور، ہمارے پودوں اور درختوں جیسی ویجیٹیشن، یعنی زندگی کی وہ شکل جسے ہم جانتے ہیں۔ اور دوسرے ہال کے اندر ایک ایسی مخلوق رہتی ہے جو آپ کے لیے بالکل نئی ہوگی، یعنی زندگی کی وہ شکل جسے ہم جانتے تک نہیں۔ اسی دوسرے ہال کے اندر ایک ایسی مخلوق رہتی ہے جو زندگی کے متعلق آپ کی پوری سوچ کو ہی بدل دینے والی ہے۔ اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور مخلوقات یا ایلینز سے بھرے میرے اس گھر میں داخل ہوں۔